ایک صاحب نے کہا دوسروں کو افطاری کرانے کے بجائے ہم سب گھر والے مل کر ایک دوسرے کو اتنی ہی قیمت پر جو دوسروں کے افطاری کرواتے ہیں مبروم کی کھجوریں خرید کر خود افطاری کر لیں، تو کیا یہ اسراف میں تو نہیں آتا؟ اور یہ کیا جائز ہے؟ اصل میں مبروم کی کھجوریں ذرا مہنگی ہوتی ہیں نا، تو وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم وہ مبروم کی کھجوروں سے اگر روزہ افطار کر لیں کہ یہ اسراف تو نہیں ہے؟ تو اصل میں ہمارے ذہنوں میں نا یہ اسراف، فضول خرچی، اس کی تعریف ہمارے ذہن میں نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے اسراف کو سمجھنا ہوگا۔ فضول خرچی کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 لفظ ہمیں سکھائے ہیں، ایک اسراف اور ایک تبذیر۔ لا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی نہ کرو، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ بڑا سخت جملہ ہے نا۔ دوسرا اسراف کے بارے میں کیا فرمایا؟ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اس کا معنی بھی فضول خرچی ہے۔ لیکن تبذیر میں اور اسراف دونوں کا ترجمہ فضول خرچی ہے، اور دونوں کی تفسیر مفسرین نے الگ الگ کی ہے، آسمان زمین کا فرق ہے۔ تبذیر فضول خرچی کو کہتے ہیں۔ تبذیر کہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمانی کی جگہ خرچ کرنا، یعنی گناہ کی جگہ خرچ کرنا۔ گناہ کی جگہ خرچ کرنا، 1 روپیہ بھی خرچ کرنا گناہ ہے، یہ تبذیر، فضول خرچی۔ گناہ کی جگہ خرچ کرنا، 1 روپیہ بھی خرچ کرنا، 10 روپے بھی خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ فضول خرچی ہے، تبذیر ہے، وہاں کوئی لمٹ نہیں۔ لیکن اسراف کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا، ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا، اس کو کہتے ہیں اسراف، فضول خرچی۔ آپ نے 50 بندوں کو بلایا، 20 بندوں کو بلایا، 50 کا کھانا بلایا، 50 کا کھانا تھا لیکن 100 کا کھانا، 150 کا کھانا، بعد میں سارا کھانا ضائع کروایا، اسراف۔ اسراف۔ گھر کے اندر پتہ ہے کہ ہمارے ہاں 5-6 روٹیاں، بس ہم کے 4-5 افراد ہیں، 6-7-8 روٹیاں کافی ہو جاتی ہیں، پکا لی جائیں، لیکن اب اس کی جگہ 15-16 روٹیاں پکا کے رکھ دی جائے، پتہ بھی ہے کہ بچیں گی، ضائع ہوں گی۔ ہاں اگر پتہ ہو کہ نہیں استعمال ہو جائیں گی، جائز ہے۔ ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کرنا، یہ کیا ہے؟ اسراف، فضول خرچی۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، غور سے۔ یہ سخاوت کیا ہوتی ہے؟ سخاوت کیا ہوتی ہے؟ تب آپ کو اسراف میں فرق سمجھ میں آئے گا۔ سخاوت کیا ہوتی ہے؟ دین کے کام میں، نیک کاموں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا، یہ سخاوت ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ آپ سادہ کھجور سے بھی روزہ افطار کر سکتے ہیں، لیکن آپ مبروم، یہ جو سوال کیا تھا کہ مبروم کھجوریں لے کر آپ جو ہے نا وہ اپنا روزہ افطار کرتے ہیں، جائز ہے، یہ فضول خرچی نہیں ہے، اپنی استطاعت کے مطابق، یہ فضول خرچی نہیں ہے۔ آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے 1000 روپیہ، 5000 روپیہ آپ پر زکوٰۃ فرض ہوئی ہے، آپ 10,000 دوسرے کو دے دیتے ہیں، یہ سخاوت ہے، یہ سخاوت ہے، یہ اسراف نہیں ہے۔ بعض لوگ پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ عمرے پہ جو بار بار جاتے ہیں اسراف نہیں ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عمرے میں بار بار جاتے ہیں، ایک دفعہ عمرہ کر لیا کافی نہیں، اور یہ دوبارہ جو دوسری دفعہ حج کے لیے جاتے ہیں، یہ اسراف نہیں ہے۔ اللہ کے بندے، اسراف کا ترجمہ ہی نہیں آتا، سخاوت کا مطلب ہی معلوم نہیں ہے۔ دین کے کام میں اگر بڑھ چڑھ کر خرچہ کیا جائے تو یہ سخاوت ہے۔ عام ضرورت کی جگہ بلا ضرورت خرچ کیا جائے تو یہ اسراف ہے۔ اب کنجوسی کیا ہوتی ہے وہ بھی بتا دوں ساتھ، بخل، کنجوسی کیا ہوتی ہے؟
ضرورت کی جگہ وسعت ہوتے ہوئے، گنجائش ہوتے ہوئے ضرورت کی جگہ بھی نہ خرچ کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ کنجوسی۔ اور بعض کنجوسیاں حرام ہیں، بعض بخل حرام ہے۔ اگر حج فرض ہے اور یہ حج نہیں کر رہا، پیسہ نہیں خرچ کر رہا، تو ایسی صورت کے اندر یہ حرام کنجوسی میں مبتلا ہے، فرض کو ادا کرنے پر بھی خرچ نہیں کر رہا۔ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو یہ حرام کام کر رہا ہے، زکوٰۃ نہ دے کر گناہ کبیرہ کر رہا ہے۔ نیکی کی جگہ خرچ کیا جائے، گنجائش ہوتے ہوئے بڑھ چڑھ کر خرچ کریں، یہ سخاوت ہے۔ لہذا اب بات طے ہو گئی، آپ گھر کے اندر افطاری میں اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے، کئی چیزیں رکھ لیتے ہیں، یہ اسراف نہیں ہے۔ لیکن وہ بعد میں چیزیں اتنی ضائع ہو رہی ہیں، کسی کے منہ میں نہیں جا رہی، ضائع پھینکنی پڑ رہی ہیں، یہ اسراف۔ لیکن اگر بچ جائیں تو ہمسایوں کو دی جائیں، اپنے جاننے والوں کو دی جائیں، کسی کے پیٹ میں پڑ جائے، جائز جائز جائز۔ میں نے کراچی کے اندر بھی دیکھا اور لاہور میں بھی، اب بعض چند جگہوں میں، کراچی میں تو میں نے بہت دیکھا، لاہور میں بھی اب کئی جگہ پہ شروع ہو گیا کہ انہوں نے کہا ہے کہ کھانے کو ضائع نہ کیجیے، کھانے کو ضائع نہ کیجیے۔ چنانچہ شادی بیاہ میں بھی اگر کھانا بچ جاتا ہے تو وہ صرف ٹیلی فون کر دیں، وہ لوگ آتے ہیں، کھانا لیتے ہیں، پیک کرتے ہیں اور غریبوں تک اسی وقت تازہ تازہ پہنچا دیتے ہیں۔ پھر ٹھیک ہے، پھر یہ اسراف نہیں ہے، پھر یہ اسراف نہیں ہے۔ اور لاہور میں چند ریسٹورنٹ کو جانتا ہوں۔ ایک ریسٹورنٹ ابھی بھی میرے بہت بڑا، نام نہیں لوں گا، ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے، وہاں بوفا لگتا ہے، بوفا سسٹم ہے، اور رات کو 1 بجے کے بعد وہ سارا بچا ہوا کھانے، لائنیں لگی ہوتی ہیں، سارا مفت دے دیتے، اگلے دن کے لیے نہیں رکھتے، اگلے دن کے لیے نہیں رکھتے۔ اور لاہور میں ایک ایسا ہوٹل بھی ہے، اللہ جزائے خیر دے مالکان کو، اللہ جزائے خیر دے، انہوں نے جگہ جگہ نا ہر کرسی کے پیچھے بڑے خوبصورت طریقے سے لکھ کے لگایا ہوا ہے، اگر آپ کھانا ضائع نہیں کریں گے تو آپ کو 10% رعایت دی جائے گی بل میں۔ اوپر انہوں نے کیمرے لگائے ہوئے ہیں، ہر میز کے اوپر کیمرے لگائے ہوئے ہیں، جب آپ بل پے کرنے جائیں گے نا تو آپ کو نہیں کچھ کہنا پڑے گا، بس وہ آپ کی پلیٹوں کو دیکھیں گے، آپ نے فش لی ہے، آپ نے جو ہے نا وہ کباب لیا ہے اور پلیٹ میں نہیں چھوڑا، آپ نے ملائی بوٹی لی ہے اور آپ نے اس میں زائد نہیں چھوڑی، آپ نے سالن ڈالا، سارا صاف کر لیا ہے، سارا کھا لیا ہے، ضرور سے زائد آپ نے لیا ہے، بوفا سسٹم وہاں بھی۔ یہ ایک اور کی بات کر رہا ہوں، تو وہاں انہوں نے لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، آپ اگر کھانا ضائع نہیں کریں گے تو ہم آپ کو بل میں 10% ڈسکاؤنٹ کریں، اور 10% کہیں کا کہیں بن جاتا ہے۔ اب یہ والی باتیں وہ ہیں جو کہ انسانوں میں اسراف سے بچانے کے لیے، فضول خرچی سے بچانے کے لیے بہت مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ جی جی جی، میں نے بتایا نا، کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین، فضول خرچی نہ کرو، اسراف نہ کرو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔